بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ایک پروانے نے آ کر کائنات کے سردار سے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو ایک دیوانہ باہر سے آیا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے یہ تعلیم دیجئے کہ میں جب اپنے رب سے کچھ مانگنے لگوں تو پھر میں کیسے مانگوں، مجھے کچھ سلیقہ سکھائیں، کوئی طریقہ بتائیں۔ مانگنے کا سلیقہ بتائیں۔ مانگنے کا، ماشاءاللہ۔ تو آپ نے ان کو جو طریقہ بتایا وہی آج کا وظیفہ ہے۔ جی پلیز پلیز۔ شاندار بھی ہے، جاندار بھی ہے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے، تو کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی رحمتیں ہوں گی اس وظیفے میں۔ اور ہم بہت سارے من گڑت وظائف کے پیچھے پڑے، لمبی لمبی تسبیحاں لیے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ چند منٹ میں ہونے والا ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کچھ ہی آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ تم یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ساتھ ساتھ تھوڑا معنی بھی سمجھتے جائیں جی پلیز، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، کہا کہ سب سے پہلے یہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پہلے یہ اقرار کرو کہ اس پوری کائنات کا ایک ہی مالک ہے، بے شک، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی رازق ہے، سب کچھ وہیں سے ملتا ہے۔ اس کے بعد کہو سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ تو سب سے بڑا ہے، والحمد للہ کثیرہ، اللہ سب تعریفیں، ہر قسم کا شکر تیرا ہے، بے شک، وسبحان اللہ رب العالمین، اور سارے جہانوں کو جو پالنے والا رب ہے وہ پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے لبریز ہیں۔ بے شک، ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، اور میں اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو وہ بھی اس کی توفیق سے، اور اگر برائی سے بچ رہا ہوں تو وہ بھی اس کی توفیق سے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اب وہ بندہ بڑا سمجھدار ہے دیہاتی، ہے صحراؤں میں رہنے والا، تو وہ جب اس نے یہ کلمات سنے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، تو کہتے ہیں یہ پانچوں کلمات یہ تو میرے رب کی حمد و ثنا ہے، اس کی شان ہے، اس کی بزرگی ہے، اس میں ابھی میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، یہ لگا، ایسے لگا، ایسے لگا، ہے بھی ایسے ہی جی، کہ ابھی تو وہ اللہ رب العزت کی شان بیان کر رہا شان ہے۔ بیان کر رہے تو اس نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے اس میں کیا ہے، میں تو اپنے لیے آیا تھا کہ میں نے کچھ مانگنا ہے۔ جی، تو آپ نے کہا تو اپنے لیے یہ مانگا کر، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اور ایک روایت میں ہے وحدنی۔ 5 کلمات اللہ کی شان کے اور 5 چیزیں اپنے لیے مانگی ہیں، جی، لیکن اس نے اس کو تھوڑا سمجھا کہ یہ 5 دعائیں اللہ کی اتنی شان بیان کرنے کے بعد اپنے لیے میں صرف 5 دعائیں، مختصر سی۔ تو آپ نے اس کو یہ تسلی دیتے ہوئے کہا فَإِنَّهَا تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ، ان 5 کلمات کے اندر تیری دنیا کی ہر چیز آ گئی ہے اور تیری آخرت کی بھی ہر چیز آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، 5 کلمات میں، 5 میں کیسے آ گئی ہے؟ جی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ساری زندگی کے کھاتے کلیئر ہو گئے، وارحمنی، اور اپنی رحمتوں والی جنت عطا فرما دے۔ تو آخرت میں کیا رہ گیا باقی؟ جو بندہ گناہوں سے پاک ہو کے جنت میں پہنچ گیا ہے، انعامات والی جنت مل گئی، اس کے پاس اور کیا چاہیے؟ اور جنت وہ ہے جہاں سب سے غریب جنتی کو بھی خود رب العالمین، پروٹوکول دیکھیں، 3 دن تک ساری نعمتیں دینے کے بعد، جنت عطا کرنے کے بعد، سب سے غریب آخری جنتی 3 دن رب العالمین خود آ کر اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے کوئی اور تمنا ہے تو کر، اللہ اکبر، کوئی اور خواہش ہے تو بتا۔ اللہ اکبر، اب وہ اتنی نعمتیں دیکھنے کے بعد اب وہ گونگ گئے کہ میں کیا مانگوں، تو رب العالمین خود یاد دلائیں گے میں نے فلاں کو یہ بھی دیا ہے، یہ لینا ہے دے دو، میں نے فلاں کو یہ بھی دیا ہے، یہ لینا ہے اس دے دو۔ 3 دن تک ارحم الراحمین، مالک دونوں جہانوں کا، خود یاد دلا کر اس کو دے گا۔ اب اس کے بعد آخرت میں کیا رہ گیا ہے؟ اور رہ گئی یہ دنیا جو چند دن کی ہے، تو اس کے بارے میں کیا مانگا ہے؟ وعافنی، اللہ صحت اور سلامتی دے دے، جس کی ابھی ہم بات کر رہے جی ہیں، جی صحت کا، جی، بالکل جس بالکل، بندے کو صحت بھی موجود ہو، سلامتی بھی موجود ہو،
वरज़ुक़नी, और हर तरह का रिज़्क़, घर बार, गाड़ी, बंगला, कोठी, बच्चे, सेहत, सब कुछ मिल गया, खाने को नसीब हो गया, तो और बाकी क्या रह गया? कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बाकी। बाकी हर चीज़ दुनिया की भी मिल गई, आखिरत की भी मिल गई। तो ये मुख्तसर नुस्खा मुख्तसर ना समझा जाए, बल्कि इसको दुनिया और आखिरत का मालदार बनाने वाला वजीफ़ा समझा जाए और इसको मोहब्बत से पढ़ा जाए। खजाने ही खजाने खजाने खजाने। बेशक। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। जब ये वजीफ़ा पढ़ लें तो अपने लिए भी मांग लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सदक़ाए जारिया का सवाब आपको मिलता रहे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। और मज़ीद इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।